باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ عزیز دوستو، ایک عرصے سے مہدویت اور ظہور امام مہدی عالم اسلام کا ایک سلگتا ہوا اور انتہائی اہم موضوع ہے۔ اہل سنت بھی اس حوالے سے منتظر ہیں اور اہل تشیع بھی اس حوالے سے منتظر ہیں۔ ایک ایسی دنیا، ایک ایسی حکومت اور ایک ایسے نظام کا انتظار ہے سب کو جو الہی ہے، جو عالمگیر ہے، جو اللہ کی حکومت ہے، جس کے نتیجے میں زمین پر ظلم کا خاتمہ ہوگا، جس کے نتیجے میں زمین پر عدل کی حکمرانی ہوگی، جس کے نتیجے میں مستضعفین طاقتور بنیں گے، مستکبرین کمزور ہوں گے، جس کے نتیجے میں زمین کے گوشے گوشے سے ظلم اور ستم کا خاتمہ ہوگا اور زمین پر جو نظام حاکم ہوگا وہ نظام اللہ کا ہوگا اور غالب ہوگا۔ اس حوالے سے یہ جو انتظار کا فلسفہ ہے مکتب اہل سنت میں بھی موجود ہے اور مکتب اہل تشیع یعنی اہل البیت کے مکتب میں بھی موجود ہے، اس فرق کے ساتھ کہ مکتب اہل البیت کا نظریہ یہ ہے کہ جس ہستی کی آمد کے بعد دنیا کی تقدیر بدلنی ہے وہ موجود ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ پردہ غیب میں ہے، بس اللہ کے حکم کا انتظار ہے کہ وہ آئے اور آنے کے بعد اپنی اس عالمگیر تحریک کا آغاز کرے۔ جبکہ اہل سنت کے ہاں جو نقطہ نظر پایا جاتا ہے اکثریت کے ہاں وہ یہ ہے کہ وہ شخصیت آئے گی، اس شخصیت کی ولادت ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھیں گے، بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، اچھی عمر تک پہنچیں گے، پھر کعبۃ اللہ میں اللہ کے حکم سے ان کا ظہور ہوگا۔ اگرچہ اہل سنت کے درمیان بھی بعض بڑے بڑے علماء اور دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہے اور وہ اس وقت موجود ہیں انہی 7-8 ارب انسانوں کے درمیان، لیکن کسی کو نظر نہیں آتے۔ ظہور اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس فرق کے ساتھ اس حقیقت پر دونوں مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ اب ہم ذرا مکتب تشیع کے حوالے سے، ان کے نقطہ نظر کے حوالے سے بعض چیزوں کی یہاں پر وضاحت کریں گے۔ دیکھیے، ایک عرصے سے مکتب تشیع انتظار امام مہدی علیہ السلام میں گھڑیاں اور لمحات گن رہا ہے۔ اس مکتب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ہاں اس مکتب میں انتظار کا فلسفہ ایک زندہ انتظار ہے۔ زندہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس انتظار کے فلسفے پر یقین رکھتا ہے وہ عملی طور پر اس عالمگیر حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ظلم کے مقابلے میں عدل کی حکمرانی کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لاتا ہے، زمین پر موجود ظلم اور ستم کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، مظلوم کی حمایت کرتا ہے، ظالم سے خصم اور ظالم سے دشمنی کرتا ہے، اور جہاں جہاں کسی مظلوم کی آواز اٹھتی ہے اس مظلوم کی آواز میں آواز ملا کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ مظلوم کشمیر میں ہو، چاہے وہ مظلوم افغانستان میں ہو، چاہے وہ مظلوم فلسطین میں ہو، چاہے وہ مظلوم سوریہ میں ہو، چاہے وہ مظلوم قطیف میں ہو، چاہے وہ مظلوم یمن میں ہو، چاہے وہ مظلوم نائجیریا میں ہو، چاہے وہ مظلوم دنیا کے کسی اور کونے میں ہو، چاہے عراق میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس مظلوم کی حمایت کے لیے اور مظلوموں پر ظلم کرنے والے ان ظالموں سے نفرت کے لیے، استکباری طاقتوں کے مقابلے میں اللہ کی وحدانیت کی پرچار کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ اسی ظہور مہدویت کے مقدمات میں سے ہے اور اسی کا نام فلسفہ انتظار ہے مکتب اہل البیت کے ہاں۔ اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایران میں ایک انقلاب برپا کیا
اور ایک اسلامی حکومت قائم کی، اور اس اسلامی حکومت کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک ہم کرۂ ارض پر یعنی زمین پر یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کی تمام مستکبر طاقتیں، تمام کی تمام استعماری طاقتیں، تمام کی تمام طاغوتی طاقتیں کٹھی ہو جاتی ہیں اس انقلاب اور اس عظیم تحریک کو مٹانے کے لیے، اس کا رستہ روکنے کے لیے، اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے، اور ان کے چیلے چانٹے دنیا کے جس جس کونے میں ہوں وہ سب ان کی مدد کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے مکتب تشیع کا واضح عقیدہ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میری امام زمان سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو وہ حکم خود اس کے لیے تو حجت ہو سکتا ہے لیکن باقی لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے۔ اس لیے طول تاریخ میں امام زمان سے ملاقاتیں کرنے والے لوگوں کی تعداد بے تحاشا ہے، لیکن انہوں نے کبھی دعوے نہیں کیے، بلکہ بعض اوقات بعض خبریں ہمیں بتائیں۔ آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں، صدر اسلام سے لے کر آج تک دنیا میں مکتب اسلام اتنا طاقتور کبھی نہیں رہا جتنا طاقتور آج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور امام مہدی کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر ظلم کے مقابلے میں عدل پسند، انصاف پسند اور عدل کی حکمرانی چاہنے والی طاقتوں کی قوت اور توانائی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام، سوشلزم، جتنے بھی اس طرح کے نظامات ہیں، ان نظامات کو ہر روز اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں مکتب تشیع کے بعض بزرگ علماء کی رائے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک واضح اور روشن اور تابناک مستقبل کے لیے شعوری طور پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کا امام جو کہ حجت خدا ہے زمین کے اوپر، حجت خدا ہے اہل زمین پر، واسطے یہ فیض ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان، جس کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا کرم فرماتا ہے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ وہ ہستی دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے اور منتظر بھی ہے، جس کو ہم وقت کی حجت، وقت کا امام اور وقت کا حکمران کہتے ہیں، وقت کا خلیفہ کہتے ہیں۔ یہ خلیفہ ہمارے بنانے سے نہیں بلکہ اللہ کے بنانے سے بنتا ہے اور اللہ نے بنا دیا ہے، اور وہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہمارے ہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی دعا مانگی جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی سلامتی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ ہر درود کے ساتھ وعجل فرجہم کہہ کر ان کے ظہور کو نزدیک کرنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی آمد کے ذریعے سے دنیا کے اندر عدل کی حکمرانی کا جو علم زمین پر گرا ہوا ہے اس علم کو اٹھایا جا سکے اور منتقم خون سید الشہداء ظہور پذیر ہو، وہ تشریف لائیں اور دنیا کے مستضعفین ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ظلم کے خلاف اپنے قیام کا آغاز کر سکیں۔ اس حوالے سے میں بعض بزرگوں کے قول کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کچھ ہمارے بزرگ چلے گئے آیت اللہ العظمیٰ حضرت علامہ حسن زادہ آملی کی خدمت میں۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی بہت بڑی شخصیت ہیں، فلسفی حوالے سے، عرفانی حوالے سے، علمی حوالے سے، ایسی شخصیت جن کی نظیر کم ملتی ہے تاریخ میں اور آج بھی زندہ ہیں۔ کچھ لوگ ان کی خدمت میں تشریف لے گئے اور کہا کہ آقا آپ ذرا ہمیں امام مہدی آخر الزمان کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ ان کا ظہور کب تک ہوگا۔ یہ ظلم، یہ ستم آج جس طرح سے ہے اس طرح سے پہلے نہیں تھا، اور آج جس طرح سے امام زمان یعنی امام مہدی کے حامی قوت میں ہیں اس طرح سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ اس لیے حق اور باطل کی دونوں قوتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ اس صورتحال میں امام مہدی آخر الزمان کا ظہور قریب ہونا چاہیے، تو کب تک ہم انتظار کریں؟ فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں
کہ امام مہدی آخر الزماں کا ظہور ہو چکا ہے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ تو وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ سنا تو ایک دفعہ ہم ششدر رہ گئے کہ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ تھوڑی سی وضاحت کیجئے۔ جب ہم نے وضاحت مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، کائنات کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس نظام میں تدریج ہے، دفعی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تدریجی طور پر انبیاء کو بھیجتا ہے، تدریجی طور پر وحی نازل کرتا ہے، تدریجی طور پر زمانے کے حالات اور واقعات میں تبدیلی آتی ہے، تدریجی طور پر دن رات میں اور رات دن میں ڈھلتا ہے۔ اللہ کے عمل میں تدریج ہے، ایک دفعہ حادثاتی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ ایک اصول ہے کائنات کا جو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ دوسری بات، اگر آپ مکتب تشیع کے امامت کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخ پر غور کریں تو انہوں نے یہ فرمایا، کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آخر الزماں پردے ظہور میں پردے غیب میں تشریف لے گئے تو اس سے پہلے کے واقعات پر غور کریں، آپ محسوس کریں گے کہ امام مہدی آخر الزماں کے غیبت میں جانے سے پہلے 3 ائمہ زمینی حقیقت کے طور پر اگر دیکھا جائے تو عوام سے کٹ چکے تھے۔ یعنی ان کو عباسی حکمرانوں نے عوام سے کاٹ دیا تھا، جیلوں میں محصور کر رکھا تھا، سامرہ جیسی جگہ پر محصور کر رکھا تھا، لوگوں کی رسائی ان تک نہیں تھی۔ یہ ایک تدریجی عمل تھا تاکہ لوگ آہستہ آہستہ بغیر وقت کے امام کے زندگی گزارنا سیکھ جائیں۔ 3 ائمہ کے بعد جب امام عصر کی غیبت کا دور آیا، قریب آیا، تو آپ پھر تدریجی طور پر ہی ایک غیبت صغرا میں چلے گئے۔ 70 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 70 سال کے بعد 70 سال کے اس عرصے میں 4 نائبین آپ کی طرف سے معین ہوئے، اور چوتھے نائب کی وفات کے موقع پر آپ نے پیغام دیا امت اسلامیہ کو کہ اب اللہ کے حکم سے میں غیبت کبریٰ کی طرف جا رہا ہوں، اب ظہور تب ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر جب میں نہیں ہوں، سامنے نہیں ہوں، نگاہوں کے سامنے نہیں ہوں، پردے کے پیچھے ہوں، تو میرے بعد آنے والے ان فقہا، ان مجتہدین اور ان صاحبان رائے کی طرف رجوع کریں جو اللہ کے دین کا پیغام آپ تک پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ ایک تفصیلی داستان ہے۔ یہ خود ایک تدریجی عمل ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ائمہ کو یکے بعد دیگرے عوام سے دور رکھ کر انہی حکمرانوں کے ظلم و ستم کے نتیجے میں عوام کو اس کا عادی بنایا تدریجی طور پر، یہاں تک کہ امام عصر پردے غیب میں چلے گئے تدریجی طور پر، پھر پردے غیب ہی میں ان کی غیبت کا عمل طولانی ہو گیا اور غیبت صغرا سے کبریٰ میں چلے گئے تدریجی طور پر۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر رات آ جائے اور تدریجی طور پر آنے کی بجائے ایک ہی دفعہ آئے تو آپ کی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ پائیں گی۔ اس لیے اللہ نے زندگی میں تدریج رکھی ہے، لمحہ بلمحہ، مرحلہ بمرحلہ، زینہ بزینہ، لہٰذا دن آہستہ آہستہ ڈھلتا ہے اور رات آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح سے سورج اچانک نہیں نکلتا، اگر اچانک نکلے تو آپ کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، آپ کی آنکھیں چنیا جائیں، آپ کی آنکھیں کچھ دیکھنے سے قاصر ہوں، لیکن اللہ اس طرح کا نظام بنا کے پیش کر رہا ہے کہ رات آہستہ آہستہ ڈھلے اور دن آہستہ آہستہ نکلے تاکہ آپ اس چیز کے عادی ہو سکیں۔ امام زماں کی غیبت بھی تدریجی ہے اور ظہور بھی تدریجی ہی ہونا چاہیے اس سنت الہیہ کی روشنی میں۔ اس کے بعد آیت اللہ حسن زادہ آملی فرماتے ہیں کہ جب امام خمینی کا انقلاب آیا اور وہ انقلاب کامیاب ہوا تو یہ ظہور کا تدریجی آغاز تھا، ظہور امام مہدی کا تدریجی آغاز تھا۔ گویا زمین کے ایک نقطے پر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے ذریعے سے پہلی اینٹ رکھ دی گئی اور لوگوں کو عادی بنایا گیا کہ جب تم اللہ کے دین کے قیام کے لیے اور اللہ کے دین کی حکمرانی کے لیے اٹھو گے اور کسی ایک نقطے پر اللہ کی حکومت قائم کرو گے تو تمام دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، لیکن جب تم استقامت دکھاؤ گے، طاقتور ہو جاؤ گے تو تمہارا پیغام آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب معاشرے میں موجود لوگ
فکری حوالے سے، توانائی کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے اس مقام پر پہنچیں کہ اب امام ظاہر ہو کر آئیں، تو تب وہ ظاہر ہو کر تمہارے درمیان آئیں گے اور ظہور کا اعلان فرمائیں گے۔ گویا ظہور کی تدریجی جو کیفیت ہے وہ یہی ہے، ظہور تدریجی شروع ہو چکا ہے، اب یہ ظہور صغرا ہے۔ ظہور کبریٰ کا دور آپ کے سامنے ہے، وہ دور آنے والا ہے، اور اس دور کی ابھی سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ وہ کب آئے گا، کب ظہور ہوگا، اس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا، لیکن قریب ہے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ تدریجی طور پر ظہور صغرا کا آغاز ہو چکا ہے، کبریٰ انشاءاللہ تعالی ان قریب ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا، ایک بہت بڑے عالم ہیں، آیت اللہ ناصری ان کو کہتے ہیں، اور اخلاق کے، عرفان کے، معنویات کے، باطنی امور کے بہت بڑے استاد ہیں، اور رمضان المبارک میں ہزاروں لوگ ان سے فیض پاتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آقا آپ کی کوئی ملاقات امام عصر سے ہوئی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میری نہیں ہوئی، لیکن میرے ایک دوست ہیں جو قابل اعتماد ہیں، ان کی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا امام نے کوئی بشارتیں بھی دی ہیں؟ فرمایا کہ کس سلسلے میں؟ میں نے پوچھا کہ اپنے ظہور کے سلسلے میں؟ فرمایا کہ ہاں، انہوں نے بشارتیں دی ہیں۔ میں نے پوچھا ان کی بشارت کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے اس دوست نے مجھے بتایا کہ جب میں نے امام سے پوچھا کہ آپ کا ظہور کب ہوگا، تو آپ نے فرمایا ان قریب ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ظہور کو دیکھ پاؤں گا اور اس کا ادراک کر پاؤں گا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، نہ صرف تم بلکہ تم سے زیادہ بوڑھے لوگ بھی میرے ظہور کا ادراک کر پائیں گے اور میرے ظہور کو دیکھ پائیں گے۔ جب انہوں نے یہ بتایا تو آیت اللہ ناصری کہتے ہیں کہ میں نے آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے پوچھا کہ آپ کے وہ دوست جن کی ملاقات ہوئی تھی، ان کی عمر اس ملاقات کے موقع پر کتنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی عمر 62 سال تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت 62 سال یا 62 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی امام عصر کے ظہور کو دیکھیں گے بھی اور ادراک بھی کر پائیں گے۔ ظہور کی کیفیت لمس کرنے کے قابل ہے، لمس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس میدان میں پہنچانے کی ضرورت ہے، امام عصر کی قربت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ امام عصر چونکہ حجت خدا ہے زمین والوں پر اللہ کی طرف سے، اس لیے اس حجت خدا کو اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنے آگے پیچھے، دائیں بائیں محسوس کرنا شروع کریں، اپنی روح کو ان سے جوڑنا شروع کریں، ان سے توسل شروع کریں، ان سے متمسک ہونا شروع کر دیں، ان کے عشق کو اپنے دل میں جگہ دینا شروع کر دیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان سے توسل کریں، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے دامن کو تھام کر آواز دیں، پکاریں، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے ظہور کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پر قدم اٹھائیں، اپنی اندر کی دنیا سے بھی اور اپنے باہر کی دنیا سے بھی۔ اپنے اندر کدورتوں کا خاتمہ کریں، اپنے اندر بدنیتیوں کا خاتمہ کریں، اپنے اندر بغض، حسد اور اس طرح کی ان بیماریوں کا خاتمہ کریں جو آپ کے اور آپ کے امام کے درمیان رکاوٹ ہیں، اور باہر موجود ان ظلم اور ستم کے خلاف اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو تیار کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنے خاندان کو تیار کریں، اپنے دوستوں کو تیار کریں، اپنے کولیگز کو تیار کریں، اپنے قصبے کو، اپنے محلے کو، اپنے ماحول کو، اپنے شہر کو، ان تمام امور کو تیار کریں، چونکہ یہ نہیں پتہ کب ظہور ہوگا، لیکن ظہور ہوگا۔ جب ظہور ہوگا تو ہم آمادہ ہوں تاکہ اپنے اس وقت کی حجت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج کی دنیا کے بڑے بڑے طاغوتوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے بھی ہم اپنے آپ کو روح کی بلندی اور فکر کے استحکام کے حوالے سے اس مقام تک پہنچا سکیں کہ آج کے طاغوتوں کو للکار سکیں، آج کے استعماری
بادشاہوں کو، طاقتوں کو للکار سکیں، ان کے سامنے ہماری گردنیں نہ جھکیں، ان کے سامنے ہمارے عزائم متزلزل نہ ہوں، ان کے سامنے ہمارے ارادے سست نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم گھبرا نہ جائیں، اتنے ہم مضبوط ہوں کہ قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق ٹھہرے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحیم، انتہائی کریم، انتہائی مہربان، انتہائی نرم، اور دشمن کے مقابلے میں، اللہ کے دشمن کے مقابلے میں، رسول کے دشمن کے مقابلے میں کوہ استقامت، فولادی چٹان، پہاڑ بن کر کھڑے ہونا، یہ ہمارے عزم اور استقلال میں یہ مضبوطی آئے تو ہم اپنے وقت کے امام کے مجاہد ساتھی ہیں اور ان کے حقیقی منتظر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ظہور قریب ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب نے اس ظہور کو انشاءاللہ اگر اللہ توفیق دے تو دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے ہمیشہ ہماری یہ دعا بھی رہے گی اور رہنی بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں ظہور کے لیے خود کو اور اپنے معاشرے کو آمادہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔